بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान को जी लगा कर सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो भलाई की राह दिखाता है, तो हम उस पर ईमान ले आए और अब तो हम किसी को अपने परवरदिगार का शरीक न बनाएंगे। और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बड़ी है, उसने न किसी को बीवी बनाया और न बेटा बेटी। और ये कि हम में से बाज बेवकूफ़ खुदा के बारे में हद से ज़्यादा लग़्व बातें बका करते थे। और ये कि हमारा तो ख्याल था कि आदमी और जिन खुदा की निस्बत झूठी बात नहीं बोल सकते। और ये कि आदमियों में से कुछ लोग जिन्नात में से बाज लोगों की पनाह पकड़ा करते थे, तो उससे उनकी सरकशी और बढ़ गई। और ये कि जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा ही उनका भी एतकाद था कि खुदा किसी को हरगिज दोबारा जिंदा नहीं करेगा। और ये कि हमने आसमानों को टटोला तो उसको भी बहुत कवी निगहबानों और शोलों से भरा हुआ पाया। और ये कि पहले हम वहाँ बहुत से मकामात में बातें सुनने के लिए बैठा करते थे, मगर अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए शोला तैयार पाएगा। और ये कि हम नहीं समझते कि इससे अहले ज़मीन के हक़ में बुराई मकसूद है या उनके परवरदिगार ने उनकी भलाई का इरादा किया है। और ये कि हम में से कुछ लोग तो नेकोकार हैं और कुछ लोग और तरह के, हम लोगों के भी तो कई तरह के फ़िरक़े हैं। और ये कि हम समझते थे कि हम ज़मीन में रहकर खुदा को हरगिज़ हरा नहीं सकते और न भाग कर उसको आजिज़ कर सकते हैं। और ये कि जब हमने हिदायत की किताब सुनी तो उन पर ईमान लाए,
تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم سے کچھ لوگ تو فرما بردار ہیں اور کچھ لوگ نافرمان، تو جو لوگ فرما بردار ہیں وہ تو سیدھے راستے پر چلے اور رہے، نافرمان تو وہ جہنم کے کندھے بنے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ضرور ان کو الغاروں پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں جھونک دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو تم لوگ خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور یہ کہ جب اس کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گرے پڑتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نہ برائی کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ بھلائی کا۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے خدا کے عذاب سے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ دیکھتا ہوں۔ خدا کی طرف سے احکام کے پہنچا دینے اور اس کے پیغاموں کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اور جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کا شمار کم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب پر حاوی ہے، اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔